ہمارے ساتھ معزز مہمان اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فاضل مدینہ یونیورسٹی. عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے، اور 3 سال تک مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے. یہ ہیں جناب ہمارے ساتھ شیخ ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی ویلکم کریں گے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. خیریت سے؟ ماشاء اللہ ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں آج آپ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرا بھرا رکھے جی. جو ہے نا وہ خیر و برکت کی علامت ہے ماشاء اللہ. یہ خواب نہیں حقیقت ہے جی، یہ تو حقیقت میں بھی ہمارے ساتھ ہرے بھرے. ٹھیک ہے جی، شکر ہے کہیں بلو کے بارے میں نہیں، ابھی انہوں نے بتا دیا، ہرے پہ ہی بات رک وہ جاتی بھی ہے. امن اور سکون کی علامت. ماشاء اللہ. دیکھیں جی، لے جی ایک گفتگو جاری رہے گی. آپ کے دیکھیں گے خوابوں کے بارے میں بات کریں گے. تو یزمان صاحب ریٹن میں تو ہیں میرے پاس خواب، اور کچھ خواب میرے پاس یہاں پہ یوٹیوب کے لائیو لنک میں چیدہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پوچھا گیا ہے لالا رخ آئی ڈی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا کو خواب میں دیکھا جو کالی داڑھی کے ساتھ اور جوان اور خوبصورت ہیں. وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم کلونجی کھاؤ، بیماری سے ٹھیک ہو جاؤ گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوت شدہ دادا ابو یقیناً بڑی عمر کے ہو کر فوت ہوئے ہوں گے، تب داڑھی جو ہے نا وہ سفید ہو چکی ہوتی ہے. جی. تو ان کو دیکھا ہے جوان بھی ہیں اور کالی داڑھی بھی ہیں. تو یہ ان کے اللہ کے ہاں جنتی ہونے اور اچھے مقام کی طرف اشارہ. ماشاء اللہ. کسی بزرگ کو اگر اس طرح سے جوانی میں دیکھا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بوڑھے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا بڑھاپے کی حالت میں، بلکہ انہیں جوان کر کے داخل کرے گا. اور اس کا ایک قصہ بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگیں کہ دعا کریں اللہ مجھے جنت میں لے جائے. تو آپ نے اس وقت نا مزاحاً فرمایا کہ نہیں، کوئی بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ رونے لگی کہ میں تو بوڑھی بھی ہوں اور میں تو جنت میں اب نہیں جا سکتی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. تو دادا ابو کو جوان دیکھنا یہ انشاءاللہ ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کلونجی کھائیں، اور کلونجی کے بارے میں یہ جو سیاہ دانے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں موت کے سوا ہر چیز کی شفا اللہ نے رکھی ہے. تو اگر یہ خواب دیکھنے والی جو لالا رخ جس نام سے بھی یہ آئی ڈی ہے، اگر یہ حقیقی زندگی میں کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ کلونجی سے ہٹ کر دیگر علاج کر رہی ہیں اور ابھی تک کلونجی کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے. اور آج کل تو ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، یہ بہت گرم ہوتی ہے جی، لیکن سردیوں میں اس کا استعمال ویسے بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. کھانے میں، سالن میں، یا ویسے جو ہے نا تھوڑی سی اس کے چند دانے جو ہے نا وہ کھا کر دیکھیں، انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور اگر یہ آلریڈی یوز کر رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ شفا کی صورت میں سامنے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مجھے یہ تو خواب کی بات تھی نا، ہماری بہن نے لکھ کے بھیجا ہے، تو میں حقیقت میں بھی کسی کو کالی داڑھی میں دیکھ رہا ہوں، جوان دیکھ رہا ہوں، خوبصورت دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. تو یہ میری اور یزمانی صاحب کی بات ہے جی. ہمارے قاری صاحب بھی ہیں، میں سمجھ آئے باقی آپ بات کو. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ محبتیں قائم رکھیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دیں جی. اچھا جی، جے کے اسٹوڈیو ایک آئی ڈی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے خواب میں مٹن RANDH آئی گیس یہ ران لکھا ہوا ہے، انہوں نے ران بنی دیکھی لیکن کھا نہیں سکا، نیند کھل گئی. تعبیر بتا دیں پلیز. مٹن اس کا یعنی بہت مہنگا گوشت ہے، بکرے کا گوشت، اور آج کل کے دور میں تو وہ بھی ران اور وہ بھی بنی ہوئی بھنی ہوئی دیکھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں بہت سارا رزق اور بہت ساری خیر و برکت ان کے انتظار میں ہے انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے ابھی کھائی نہیں ہے، آنکھ کھل گئی ہے. یعنی وہ رزق موجود ہے، خیر موجود ہے، لیکن ابھی اس کا جو اینڈ اور نتیجہ ہے نا، اس کا حصول اور اپنے پاس اس کو لے کر آنا، یہ ابھی باقی ہے. اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گی، لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ویسے یزمانی صاحب صبح صبح اس ٹائم جب کہ ہم لنچ کے قریب جا رہے ہیں، بھنی ہوئی ران مٹن، یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا سننے میں ہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو بہت یعنی ایسے ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے کہ 3 مہینے
آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی کیفیت یہ تھی. لیکن اگر کبھی گوشت آ جاتا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو آپ کو اس کی دستی، ران، یہ والا جو گوشت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ گوشت بھی ہے. تو اچھی حالت ہے، یعنی رزق بھی آئے جی، اور رزق بھی ایسا آئے جو حرام سے نہ ہو بلکہ سنت سے جڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو ہے نا وہ گوشت اس سے جڑا ہوا، گویا کہ رزق حلال بھی ہے. اور بعض دفعہ رزق پانے کے بعد انسان جو ہے نا وہ دائیں بائیں نکل جاتا ہے، پیسے آئیں تو پھر اس کو اڑانا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رہ کر اس رزق کے استعمال کی طرف بھی اشارہ ہے. رزق حلال بھی ہوگا اور اس کے بعد جو بگڑنے والی آزمائش ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اچھا خواب ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آگے تھوڑا سا ڈرنے والا بھی خواب ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے، لیکن آپ بہتر بتائیں گے. سانپ دیکھنے کی کیا کوئی اچھی تعبیر بھی ہو سکتی ہے؟ یزمانی صاحب فرما دیجئے. سانپ دیکھنے کی عموماً تو ہم بری تعبیریں یا خطرناک تعبیریں ہی سنتے ہیں، اور عموماً جو ہے نا یہ ایک حاسد کی طرف یا اس چیز کی طرف اشارہ، کوئی حاسد ہے، کوئی مخالف ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. لیکن بعض کیفیات میں اس کی تعبیریں اچھی بھی ہوتی ہیں، ہمیشہ یہ بری نہیں ہوتی. ٹھیک. مثال کے طور پر اگر خواب دیکھنے والے نے گرین کلر کا سانپ دیکھا ہے اور اس نے نقصان بھی نہیں پہنچایا، بس دیکھا ہے گھر کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر و برکت اور رزق اس کو ملنے والا ہے انشاءاللہ. لیکن تھوڑی سی مشقت کے بعد وہ ملے گا، اور ایسے فیصلے کے نتیجے میں ملے گا جو فیصلہ بظاہر مشکل لگ رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ نا کوئی کاروبار کرتا ہے آدمی، کہتا ہے میں قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، تو بعض دفعہ آدمی جو ہے نا وہ چاروں نہ چار ایک مشکل فیصلہ لے لیتا ہے، لیکن اس مشکل فیصلے کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر و برکت دیتا ہے. تو یہ سانپ اگر ہرے رنگ کا ہو تو کسی مشکل فیصلے کے نتیجے میں رزق کی آمد، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح اگر کوئی دیکھتا ہے کہ سانپ ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، یا اس کے جو ہے نا وہ بیڈ روم کے اندر وہ چل پھر رہا ہے، نقصان نہیں پہنچا رہا، تو اس صورت میں وہ سانپ دشمن بھی نہیں ہے، مخالف بھی نہیں ہے، بلکہ اس گھر میں کوئی شادی شدہ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے انشاءاللہ. یہ کس رنگ کے سانپ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ کسی رنگ کا بھی ہو، نقصان نہیں دے رہا تو یہ بیٹے کی صورت میں آئے گا. اچھا. اس کی ایک عملی مثال بھی سامنے آئی، یعنی یہ ایک عملی طور پر تعبیر بھی میں نے بتایا اور پھر پوری بھی ہوئی. یہ حالیہ دنوں کی بات ہے. اب وہ یعنی دیکھ کر تو وہ گھبرا رہے تھے. میں نے انہیں پوچھا، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ سانپ ہے، انہوں نے سانپ کو مارنے کی کوشش کی، سانپ مرا نہیں ہے بلکہ سانپ کا پیٹ چاک ہوا اور اس میں سے ایک اور سانپ نکلا. اچھا. اب وہ پورے گھر والے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اب یہاں پر سانپوں کا بسیرا ہونے لگا ہے. ایک سانپ، ہم تو ایک سانپ کو مارنے لگے تھے لیکن اس میں سے اور سانپ نکل آیا. تو ان کا ذہن یہ تھا کہ اب اس گھر میں سانپوں کا بسیرا ہوگا. وہ خواب کی تعبیر یہ لے رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ سانپ میں سے سانپ نکل آیا نا، تو مزید وہ بڑھیں گے، ادھر دشمنیاں بڑھیں گی. تو میں نے ان سے پوچھا نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی خاتون پریگننٹ، آپ کی بہو یا بیٹی؟ تو زیادہ تر امکان بہو کا تھا کیونکہ وہ بڑی عمر کی خاتون تھی. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میری بہو جو ہے نا وہ پریگننٹ ہیں. تو میں نے کہا یہ تو انشاءاللہ وہ سانپ میں سے سانپ، پہلا سانپ آپ کا بیٹا ہے اور دوسرا سانپ آپ کا پوتا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سانپ آپ کا بیٹا اور سانپ آپ کا پوتا ہے. وہاں سے مثال کے طور پر، یعنی مثال کے طور پر یہ ہے کہ پہلے سانپ میں سے سانپ نکلا. ٹھیک. تو جو بچہ ہوتا ہے وہ باپ کی کمر سے جو ہے نا وہ چلتا ہے، اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لے کر آتا ہے. تو واقعتاً پھر ایسا ہی ہوا. اور اس طرح کی کئی تو یعنی تعبیریں موجود ہیں کہ سانپ جو ہے وہ بیٹے کی صورت میں سامنے آتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی کاروباری ہے یا اس کی دکان ہے، کوئی جنرل سٹور ہے یا کوئی اس طرح کا کاروبار ہے، وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے نا وہ سانپ ہی سانپ ہیں، اور وہ سانپ کبھی دیوار پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی کہتے کسی کو کچھ نہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، بہت زیادہ سانپ. تو یہاں بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر سانپ اچھی علامت ہے. اچھا. وہ کیسے کہ آپ کی دکان پہ کوئی پرچون کا گاہک آتا ہے، کوئی تھوک کا آتا ہے، کوئی تھوڑی چیز لینے آتا ہے، کوئی آپ سے چینی لینے آتا ہے، کوئی آپ سے دالیں، مختلف قسم کے خریدار آپ کے پاس آتے ہیں. تو یہ جو سانپ مختلف رنگوں کے، مختلف جسامت کے آپ نے گھر میں دوڑتے پھرتے دیکھے ہیں،
یہ دراصل آپ کی دکان پہ آنے والے گاہکوں کی کثرت ہے، ٹھیک تو یہ بھی کاروبار کی بہتری کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح فصل جی فصل جو ہے نا اگر آپ کی ہے تو اس طرح سے آپ نے زیادہ تعداد میں دیکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فصل زیادہ ہوگی، فصل کے ساتھ بھی اس کا اشارہ ہے۔ ٹھیک، تو یہ اچھے خواب ہیں، ہمیشہ جو ہے نا یہ خواب برا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی والدہ دیکھتی ہے، خاتون دیکھتی ہے، سانپ اس کو ڈس رہا ہے، اب یہاں پر ڈسنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی چھاتی پہ ڈس رہا ہے، اس کو نقصان بھی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے سے نوازیں گے اور وہ اس کی چھاتی سے دودھ پیے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد دیکھتا ہے کہ اس کی کمر پہ جو ہے نا وہ سانپ ڈس رہا ہے لیکن اس کو زہر یا کوئی اس طرح کا احساس نہیں، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ ٹھیک تو ہے، یہ کیفیات ہیں کہ یہ خواب کے اندر ان کیفیات میں اگر سانپ نظر آتے ہیں تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگلا خواب پوچھتے میں خود سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اگر سانپوں کی تعبیر یہ ہے تو اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو آپ بھی خیر بہتر بتائیں گے۔ پوچھا گیا خواب میں ہیرے جواہرات دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہیرے جواہرات یہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت محنت اور مشقت کے بعد ملتی ہے، جی یعنی فصلیں ہمیں اوپر نظر آ جاتی ہیں، کئی چیزیں ایون کہ بہت قیمتی چیزیں ہمیں اوپر، لیکن جو ہیرے جواہرات ہیں یہ کہیں نیچے تہ میں جانا پڑتا ہے اس کو نکالنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک تو ان کی زندگی کے اندر ایک بندے کو نا بسا اوقات یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، صلاحیتوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اگر یہ ہیرے جواہرات ہیں تو اس کا مطلب آنے والے دنوں میں اس کے اندر اپنی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں جن کا ابھی انہیں خود بھی ادراک نہیں ہے وہ انشاءاللہ سامنے آئیں گی۔ ٹھیک ہے، کوئی چھپی ہوئی دولت، کوئی چھپا ہوا رزق وہ ان کے سامنے آئے گا۔ اور بسا اوقات کوئی نا سمندر کی تہہ میں جاتا ہے، تیرتا ہوا جاتا ہے، وہاں سے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو ہیرے جواہرات سے بھر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ ایسا رزق ہے جو کہ بڑا ہی صاف شفاف، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جب بہت زیادہ گولڈ اور سونا ملے وہ آزمائش والا رزق ہوتا ہے، لیکن ہیرے جواہرات اور موتیوں کی صورت میں خاص طور پہ اگر وہ رزق ملتا ہے یا وہ خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے انشاءاللہ۔ شفافیت ہوتی ہے اس میں، صاف شفاف ہوتا ہے، جنت کے اندر محلات کا تذکرہ ہے وہ بھی موتیوں سے ہیں۔ تو اس طرح سے موتیوں کی صورت میں اگر کسی کو یہ رزق ملتا ہے تو وہ خیر و برکت کا باعث ہوگا، لڑائی جھگڑے اور فساد کا باعث نہیں بلکہ وہ راحت اور امن کا باعث ہوگا۔ امن کا باعث۔ تو یہ رزق کی طرف اشارہ ہے، رزق حلال اور ایسا رزق جو کہ امن و سلامتی لے کر۔ ٹھیک ہے، سونے کے حوالے سے آپ نے علیحدہ بتایا، لیکن خواب یہ جو ہیرے جواہرات کے موتی خاص طور پہ اس طرح ان کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ اچھا، پوچھا کہ خواب میں فوت شدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اگر فوت شدہ کے ساتھ کھانا کھایا جائے اس کی دو تین کیفیتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فوت شدہ آیا اور اس نے آپ سے کھانا مانگا، پھر آپ نے اس کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ بٹھا کر کھانا کھلا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو یہ ہے کہ وہ دعاؤں کے مستحق ہیں یا وہ دعاؤں کے طلبگار ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کیا جانا چاہیے، تو یہ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں گھر میں، وہ بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں اور کھانا کھا جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یعنی نہ آپ نے بلایا، نہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے، نہ انہوں نے مانگا نہ آپ نے بلایا، آپ کھانا کھا رہے تھے وہ بھی آئے اور کھانا کھایا اور وہ بھی چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوت شدہ کے لیے آلریڈی ان کے کہے بغیر کسی اشارے کے آپ ان کے لیے صدقہ کر رہے ہیں اور وہ صدقہ انہیں پہنچ رہا ہے، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ دعائیں ان کو پہنچ رہی ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ جی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی فوت شدہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، وہ آپ کا گھر بھی نہیں ہے، وہ یعنی آپ کے کسی عزیز کا گھر بھی نہیں ہے، انجان جگہ ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا ایک خطرے کی علامت علامت ہے۔ اچھا، یہ کھانا کھانے والے کی صحت کے حوالے سے یا انہیں کوئی ایسی خبر سننا پڑ سکتی ہے، یعنی ویرانے میں فوت شدہ کے ساتھ اگر ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ایک ہی عمل کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندہ آدمی ہے خواب دیکھنے والا، اس کو اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے اور قیامت کی یعنی فکر آخرت بھی کرنی ہے اور اگلے سفر کی اس کو تیاری بھی کرنی ہے۔ تو اس کیفیت میں تھوڑا سا یہ الارمنگ ہے۔ باقی ساری صورتحال اگر آپ اس کو بلاتے ہیں کہ آئیں آپ کھانا کھائیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی رزق کی بہتری اور رزق کی فراوانی ہوگی انشاءاللہ۔
لیکن اگر جگہ انجان ہے تو پھر تھوڑی سی الارمنگ ہے، تو یہاں تھوڑا سا محتاط رہنا ہے اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے، رجوع اللہ کرنا ہے، اگر کہیں اعمال کی سستی ہے اس کو دور کرنا ہے، اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پوچھا گیا ہے چند ایسے خواب بتا دیجئے جن کی تعبیر بالعموم اچھی نہیں ہوتی۔ کئی سارے خواب ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی دیکھتا ہے خواب کے اندر جی کہ وہ جا رہا ہے اور اس کے سر پہ جو ہے نا وہ پرندے آ کر اس کا گوشت نوچنے لگتے ہیں، یا اس کے سر پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور اس کو نوچنے لگتے ہیں، تو یہ خواب دیکھنے والا انسان عموماً اس کو بھی فکر آخرت کی تیاری، یعنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس کو اگلے مراحل کی تیاری کرنی ہے۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو دو لوگوں نے خواب بیان کیے تھے، وہ قیدی تھے، ان میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ میرے سر پہ کھانا ہے، روٹیاں ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ پرندے آتے ہیں اور وہ وہاں سے نوچ رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں جام ہے، وہ میں پلا رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ فرمائی تھی کہ جس کے سر سے وہ پرندے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کو پھانسی ہونے والی ہے، جی اور جو دوسرا ہے اس کو آزادی ملے گی، اور پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا تھا۔ تو جس کے سر سے اس طرح سے کوئی چیز نوچی جائے، پرندے وہاں سے کوئی چیز کھا رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صحت کے معاملات وہ بگڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اور اس طرح کا خواب دیکھنے پر انسان دعا کرے، توبہ استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید بھی رکھے اور دعا بھی کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ اس کی جو ہے نا گھر کی دیوار گر گئی ہے اور اس نے کوئی نقصان بھی دے دیا ہے، یا ویسے دیوار گر گئی ہے، تو یہ گھر کے اندر کسی بڑے فتنے یا کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہوتا ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ تعبیر تو اچھی نہیں ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جی تو عام طور پر ہم یعنی پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی اشارہ مل جائے کہ گھر میں کوئی فساد یا اختلاف آنے والا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی کیفیت بننے والی ہے، جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دعا ہے نا، آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ چکی ہے، دعا کریں، آئی ہوئی آزمائش بھی ٹل جاتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی اشارہ ملے کہ آنے والی ہے کوئی آزمائش، دعا کریں تو فرمایا کہ وفیما لم ینزل، جو ابھی آزمائش اتری نہیں ہے، ایڈوانس میں آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ وہ آنے والی آزمائش بھی ٹال دیتا ہے۔ تو ایسا خواب اگر آئے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر دانتوں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، اگر کسی آدمی کا دانت ٹوٹتا ہے تکلیف کے ساتھ اور خون کے ساتھ، اور پھر اس دانت کو پھینک بھی دیا جاتا ہے، اگر اس انداز میں کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ خواب اچھا نہیں ہے، اچھا اس کو بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ صحت کے حوالے سے، کسی کی خدا نخواستہ گھر میں موت کے حوالے سے، یا گھر کے اندر میاں بیوی کے تعلق میں بہت گہری دراڑ یہ ڈلنے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا لیکن اگر خواب کے اندر وہ دانت ٹوٹا تو تکلیف سے ہے، ٹوٹا تو درد سے ہے، ٹوٹا تو وہ خون سے ہے، خون نکلا ہے، لیکن وہ پھینکا نہیں گیا، بلکہ گھر کے کسی سربراہ نے پکڑ لیا، یا اسی آدمی نے جس کا وہ دانت ٹوٹا تھا جی اس نے جو ہے نا اس کو اپنی جیب میں ڈال لیا ہے، یا اس نے کسی کو تھما دیا ہے، تو یہاں پر اشارہ تو ہے پریشانی کا، لیکن یہ معاملہ کسی موت کی طرف نہیں جا رہا، یہ معاملہ کسی طلاق کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ یہ کسی کی بیماری یا مرض کی طرف اشارہ ہے، چونکہ اس کو سنبھال لیا گیا ہے، بیماری پھینکا نہیں، بیماری جتنی بھی سخت آئے لیکن وہاں سے شفا یابی ہوگی انشاءاللہ۔ اور میاں بیوی میں جتنا مرضی کلیش بڑھ جائے، لڑائیاں ہوں، معاملات بگڑنے کے قریب ہوں، لیکن بالآخر وہ سنبھل جائیں گے۔ اور گھر کے کسی بڑے کو اگر دان دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ نئی شادیاں ہوتی ہیں، کوئی 20-30 سال کا بیٹا ہے، 20-30 سال کی بہو ہے، ان کو معاملات کی سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ جس بڑے کو دیا ہے تو وہ معاملات کو سلجھا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے بھی سلجھا دی ہیں کچھ چیزیں جہاں تک ہم سلجھا سکتے تھے۔ بہت شکریہ جی، میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے قاری احمد اقبال شاہین صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، نیک سفر سے آنے کی آپ کو خاص طور پہ مبارک، اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، جیسے قاری صاحب ابھی ہو کے ہیں، جب آپ جائیں تو ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔
میں بھی پوچھ سکتا ہوں آخر ہم ابھی پروگرام کے بعد پوچھیں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ مجھے ابھی کلوزنگ کرنی ہے. ڈیفینیٹلی آپ پوچھیے گا، موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ کے آنے کا شکریہ، اور ہمارے ساتھ موجود رہے محمد ہاشم جسمانی صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. لے جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ہم نے جو آج خاص طور پہ اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے کلپس اپلوڈ کریں گے سوشل میڈیا کی سائٹس پہ. آپ کائنڈلی دیکھیے گا، سنیے گا، عمل کیجیے گا، اور پھر اپنا حصہ بھی ڈالنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.